السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور فکر انگیز کتاب پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جی، خلافت و ملوکیت۔ جی ہاں، سید ابو الاعلیٰ مودودی کی یہ ان کتابوں میں سے ہے جنہوں نے شائع ہوتے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ بالکل، اور اس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ کتاب اسلامی نظام حکومت کے جو بنیادی تصورات ہیں ان پر بات کرتی ہے اور پھر اس تاریخی سفر کا جائزہ لیتی ہے جہاں خلافت کی روح آہستہ آہستہ ملوکیت یعنی بادشاہت میں ڈھل گئی۔ اور میرے خیال میں یہی چیز اس کتاب کو اتنا اہم بناتی ہے اور متنازع بھی۔ صحیح۔ ہماری آج کی گفتگو کا مقصد اس کے تاریخی تجزیے پر اتنا نہیں بلکہ اس کی بنیاد پر ہے، خاص طور پر اس کا پہلا باب، قرآن کی سیاسی تعلیمات۔ اچھا۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مصنف نے اسلامی ریاست کا جو ایک نظریاتی ڈھانچہ، ایک بلو پرنٹ پیش کیا ہے، اس کی بنیادیں قرآن سے کیسے اٹھائی ہیں۔ بہت خوب، تو گویا ہم ایک عمارت کا جائزہ لینے والے ہیں۔ جی چلیں پھر اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مصنف اس عمارت کو کن ستونوں پر کھڑا کرتے ہیں اور آخر میں اس کا مقصد کیا بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ مصنف اس عمارت کی جو بنیاد رکھتے ہیں وہ ایک ہی تصور ہے، حاکمیت الہیہ، سوورنٹی آف گاڈ۔ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف کوئی مذہبی عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی سیاسی نظام کی پہلی اینٹ ہے، اس کے بغیر یہ عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ کائنات کا خالق، مالک اور حاکم صرف اور صرف اللہ ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کے لیے وہ دلیل کے طور پر سورۃ الاعراف کی آیت پیش کرتے ہیں، الا لہ الخلق والامر۔ خبردار، اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ بالکل، یہاں جو بات دلچسپ ہے وہ خلق یعنی تخلیق اور امر یعنی حکم کو ایک ساتھ بیان کرنا ہے۔ اچھا۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ جس ہستی نے کائنات کو بنایا ہے، منطقی طور پر حکم چلانا، قانون بنانا اور صحیح غلط کا معیار طے کرنے کا حتمی اختیار بھی اسی کا ہے۔ یعنی انسان اس زمین پر اس کا مالک نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اچھا، یہ سننے میں تو بہت منطقی لگتا ہے، جی لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی ضرور۔ آج کی دنیا جمہوریت کے نظریے پر چلتی ہے جہاں حاکمیت عوام کی ہوتی ہے، یعنی سوورنٹی آف دا پیپل۔ تو کیا یہ تصور، یہ حاکمیت الہیہ کا تصور، عملی طور پر ایک تھیوکریسی یا پوپایت کو جنم نہیں دے سکتا جہاں کوئی مذہبی طبقہ خدا کے نام پر اپنی حکومت مسلط کر دے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور کتاب اس پر بالواسطہ طور پر بات کرتی ہے۔ دیکھیں، مصنف کے نزدیک اسلامی تصور حاکمیت تھیوکریسی سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ تھیوکریسی میں ایک مخصوص مذہبی طبقہ، جسے آپ پریسٹ ہوڈ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کے نمائندے ہیں اور ان کا ہر حکم خدا کا حکم ہے۔ جی۔ اسلام میں تو رہبانیت یا کسی مخصوص مذہبی طبقے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہاں حاکمیت اللہ کی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنا قانون، اپنی ہدایات قرآن و سنت کی شکل میں دے دی ہیں۔ اچھا، یعنی قانون پہلے سے موجود ہے۔ جی، اب مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ مل کر اس قانون کو نافذ کریں۔ تو حکومت کوئی مولویوں کی نہیں ہوگی بلکہ عام مسلمانوں کی ہوگی جو اللہ کے قانون کے پابند ہیں۔ تو یہ دراصل انسان کو انسان کی غلامی سے نکالتا ہے۔ بالکل، تاکہ کوئی فرد، کوئی گروہ یا کوئی بادشاہ اپنی منمانی نہ کر سکے۔ یہ دراصل طاقت پر ایک الہی چیک ہے، ایک ڈیوائن چیک۔ واہ، یعنی یہ رول آف لا کا ایک بہت ہی اعلیٰ تصور ہے۔ اچھا، اگر حاکمیت اللہ کی ہے تو پھر اس نظام میں انسان کا کیا کردار ہے؟ کیا وہ صرف ایک بے بس پرزہ ہے؟ نہیں، اور یہیں پر مصنف اس عمارت کا پہلا اور سب سے اہم ستون کھڑا کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے خلافت کا تصور۔ وہ سورۃ البقرہ کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں جہاں اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفتن، میں زمین میں ایک خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ جی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود مختار ہو گیا، بلکہ یہ کہ اللہ نے اپنے اختیارات ایک امانت، ایک ٹرسٹ کے طور پر انسان کو سونپے ہیں تاکہ وہ انہیں زمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ یعنی انسان حاکم نہیں بلکہ خلیفہ ہے، سوورن نہیں، وائس ریجنٹ ہے۔ بالکل۔ یہ تو بادشاہت اور آمریت کی جڑی کاٹ دیتا ہے۔
جہاں بادشاہ یا ڈکٹیٹر خود کو ریاست اور عوام کا مالک سمجھتا ہے۔ صحیح۔ خلافت کے تصور میں تو اختیار ایک مقدس امانت اور ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، آزمائش۔ اختیار ایک اعزاز سے زیادہ ایک ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم اسے اپنی روزمرہ کی زندگی پر لاگو کریں تو یہ اصول ہر سطح پر آتا ہے۔ ایک باپ اپنے گھر میں خلیفہ ہے، ایک استاد اپنی کلاس میں، ایک مینیجر اپنے دفتر میں، ایک حکمراں اپنے ملک میں۔ جی، ان سب کو جو اختیار ملا ہے وہ ان کی ملکیت نہیں بلکہ ایک امانت ہے جس کا انہیں جواب دینا ہے۔ یہ سوچ انسان کو تکبر سے بچاتی ہے اور ہر لمحہ اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ بالکل۔ یہاں ایک اور نکتہ جو مصنف نے اٹھایا ہے وہ بہت انقلابی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خلافت کسی ایک شخص، خاندان یا طبقے کو نہیں دی گئی، نہیں، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر عطا کی گئی ہے۔ یعنی ہر مسلمان بحیثیت مومن اس خلافت میں برابر کا حصے دار ہے۔ جی، اسے وہ اجتماعی خلافت کہتے ہیں۔ یہی وہ اصول ہے جو اسلامی نظام کو مغربی جمہوریت اور بادشاہت دونوں سے الگ کرتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، مغرب میں عوام خود کو حاکم اعلیٰ سمجھتے ہیں، سوورن۔ بادشاہت میں ایک شخص یا خاندان حاکم ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اسلام میں حاکمیت اللہ کی ہے اور اس کی نیابت کسی ایک فرد کو نہیں بلکہ تمام اہل ایمان کی جماعت کو سونپی گئی ہے۔ اچھا، لیکن اگر پوری کمیونٹی ہی خلیفہ ہے تو عملی طور پر معاملات کیسے چلیں گے؟ یہ تو بہت انتشار والی صورتحال ہو سکتی ہے کہ ہر کوئی کہے میں خلیفہ ہوں۔ یقیناً۔ اس اجتماعی خلافت کو چلانے کا کوئی طریقہ کار بھی تو ہوگا۔ جی، اور یہی اس عمارت کا دوسرا ستون ہے، شورا، مشاورت۔ جی، مصنف سورت شورا کی آیت کو اسلامی ریاست کا بنیادی ورکنگ پرنسپل قرار دیتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ اور ان کے اجتماعی کام باہمی مشورے سے چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خلافت اجتماعی ہے تو اس کو چلانے کے فیصلے بھی اجتماعی طور پر یعنی باہمی مشورے سے ہی کیے جائیں گے۔ یعنی کوئی بھی فرد چاہے وہ امیر ہی کیوں نہ ہو اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ لیکن شورا کی عملی شکل کیا ہوگی؟ کیا یہ آج کی پارلیمنٹ کی طرح ہے؟ اور کیا مشورہ لینا لازمی ہے؟ اور اگر اکثریت ایک فیصلہ کر لے تو کیا حکمران اس کو ماننے کا پابند ہے؟ یہ ایک بہت عملی سوال ہے۔ دیکھیں، مصنف کے مطابق قرآن نے شورا کو ایک بنیادی اصول کے طور پر دیا ہے۔ اس کی کوئی متعین شکل نہیں بتائی۔ اچھا۔ اس کی شکل ہر دور کے حالات اور ضروریات کے مطابق اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی روح ناقابل تبدیل ہے۔ اور روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ حکمران کا انتخاب بھی لوگوں کی آزادانہ رضامندی سے ہو، اہم قومی معاملات پر فیصلے بھی نمائندوں کے مشورے سے ہوں، اور اگر اکثریت کسی فیصلے پر متفق ہو جائے بشرطے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو تو حکمران اسے تسلیم کرنے کا پابند ہے۔ تو یہ صرف مشورہ لینا نہیں ہے؟ نہیں، یہ نظام چلانے کا ایک لازمی جزو ہے۔ یہ آمریت کے ہر دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ تو ہم نے بنیاد دیکھی جو اللہ کی حاکمیت ہے، پھر دو ستون دیکھے، انسان کی اجتماعی خلافت اور شورا کا نظام۔ جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پوری ریاست کا، اس عمارت کا مقصد کیا ہے؟ یہ قائم کیوں کی جائے؟ صرف ملک کا انتظام چلانے کے لیے؟ نہیں، مصنف کے مطابق اسلامی ریاست کا مقصد اس سے کہیں بلند ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ اس کا مقصد نیکی کو قائم کرنا اور برائی کو مٹانا ہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ یعنی ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا جہاں عدل، انصاف اور خیر کا بول بالا ہو، اور ظلم، استحصال اور فساد کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ یہ ایک نظریاتی ریاست ہے جس کا ایک اخلاقی مشن ہے۔ اور اس اخلاقی مشن کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ شہریوں کو کچھ حقوق بھی حاصل ہوں گے۔ کیا کتاب اس پر بھی روشنی ڈالتی ہے؟ بالکل، اور یہ اس بحث کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک صالح معاشرہ قائم کرنے کے لیے ریاست کو اپنے شہریوں کو کچھ بنیادی حقوق کی ضمانت دینا ہوگی۔ ٹھیک۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ حقوق کسی بادشاہ یا پارلیمنٹ کے دیے ہوئے نہیں کہ جب چاہے واپس لے لیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ جی، اور اس لیے ناقابل تنسیخ ہیں، ان ایلینیبل ہیں۔ وہ قرآن سے ان حقوق کی ایک فہرست دیتے ہیں۔ مثلاً کون سے حقوق؟ جیسے سب سے پہلے جان کا تحفظ۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ پھر ملکیت کا تحفظ ہے۔
قرآن کا حکم ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ۔ اسی طرح عزت کا تحفظ ہے، کسی پر الزام تراشی، غیبت یا اسے برے نام سے پکارنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور شاید نجی زندگی کا تحفظ بھی، جسے آج کل رائٹ ٹو پرائیویسی کہتے ہیں۔ جی، یہ بہت ہی جدید تصور لگتا ہے، مگر قرآن نے 1400 سال پہلے اس کی بنیاد رکھ دی تھی، وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو۔ اور بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ یہ تمام حقوق اس بات کی ضمانت ہیں کہ اسلامی ریاست میں ہر شہری، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، مکمل تحفظ اور آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ تو ریاست کا کام ان حقوق کو چھیننا نہیں، بلکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقوق کا تصور اسلامی ریاست کے ڈھانچے میں اندرونی طور پر شامل ہے، یہ کوئی باہر سے لگائی گئی چیز نہیں ہے۔ صحیح کہا، ریاست صرف شہریوں سے ذمہ داریوں کا تقاضا نہیں کرتی، بلکہ خود ان کے حقوق کی ضامن بنتی ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور نقطہ ہے۔ بالکل، یہی وہ چیز ہے جو ایک صالح معاشرے کی بنیاد بنتی ہے، جہاں ہر فرد کی جان، مال، عزت اور نجی زندگی محفوظ ہو، اور جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو۔ مصنف نے ان قرآنی اصولوں کو بہت خوبصورتی سے ایک لڑی میں پرو کر ایک مکمل سیاسی نظام کا خاکہ پیش کیا ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو سید مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کے ابتدائی حصے کے مطابق اسلامی ریاست ایک ایسی عمارت ہے جس کی بنیاد اللہ کی حاکمیت پر ہے۔ جی، اس کے ستون انسان کی اجتماعی خلافت اور شورا کا نظام ہے۔ صحیح۔ اور اس عمارت کا مقصد عدل و انصاف کا قیام اور شہریوں کے ان بنیادی حقوق کا تحفظ ہے جو خود اللہ نے عطا کیے ہیں۔ یہ نظام اختیار کو ذاتی ملکیت نہیں سمجھتا، نہیں، بلکہ ایک مقدس امانت سمجھتا ہے۔ آپ نے بہترین خلاصہ کیا۔ یہ کتاب ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ ہم حکومت اور اختیار کے ان قرآنی تصورات پر گہرائی سے غور کریں۔ یہ صرف ایک سیاسی نظریہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ ایک مکمل اخلاقی ضابطۂ حیات ہے جو حکمران اور عوام دونوں کو ذمہ دار بناتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سیاست دراصل خدمت اور عبادت کا ہی ایک شعبہ ہے، ذاتی مفاد اور طاقت کے حصول کا کھیل نہیں۔ اس گفتگو کے آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اختیار ایک امانت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سطح پر کچھ نہ کچھ اختیار حاصل ہے۔ جی، ایک والدین کے طور پر، ایک بڑے بھائی یا بہن کے طور پر، دفتر میں ایک ٹیم لیڈ کے طور پر، یا محلے کی کمیٹی کے ایک رکن کے طور پر۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اختیار اور طاقت ایک امانت اور آزمائش ہے تو آج کے دور میں ہم اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں اپنے اس چھوٹے سے دائرہ اختیار میں اس امانت کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس سوال پر غور کیجیے گا۔ یہ سوچ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد دے گی۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔